جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم نواز نے اپنی بسنت ایکٹیویٹیز تو کینسل کر دی ہیں، لیکن ہم بسنت کینسل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پیچھے ہماری 1.5 سالہ محنت ہے، اور یہ سب کچھ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ بسنت لاہور میں واپس آئے، لہٰذا ہم بسنت کینسل نہیں کر سکتے۔ یہ بھلا کس کا فرمان ہے؟ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ مریم نواز نے اپنی ایکٹیویٹیز تو کینسل کر دی ہیں، لیکن بسنت کینسل نہیں کر سکتے ہم۔ اسلام آباد لہو لہان ہے، وہاں 32 لوگ شہید ہو گئے ہیں، وہاں 32 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں 32 جنازے اٹھیں گے، اسلام آباد پر حملہ ہوا ہے، لیکن ہم اپنی بسنت کینسل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ہماری 1.5 سالہ محنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش پر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ لاہور میں بسنت واپس آئے، لہٰذا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم بسنت کینسل نہیں کر سکتے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ فرما رہی ہیں۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ملک بنے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ یہ پورا نظام جو ہے، شہباز شریف وزیر اعظم، نواز شریف صاحب کی خواہش، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ، نواز شریف صاحب کی خواہش، وہ واپس آئے اپنی خواہش پر، سارے گناہ ان کے بخشوائے گئے ان کی خواہش پر، وہ اون چودھری کو جتوا دیتے ہیں ان کی خواہش ہے، وہ اپنی سیٹ یاسمین راشد سے جیت لیتے ہیں ان کی خواہش ہے۔ یہ سارا نظام 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، الیکشن ایکٹ ترمیم میں، نیب ترمیم میں، پیکا ایکٹ، سب کچھ ہی تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش پر ہو رہا ہے، اور خواہش پر آگے بھی ہوگا۔ یہ 24-25 کروڑ تو خواہ مخواہ ہیں اس میں۔ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہی تو ملک بنایا گیا ہے۔ قائد اعظم صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی 50-60 سال بعد ایک میرے جیسا قائد آئے گا جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہوگا، یہ میں ملک اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بڑی مہربانی، مریم نواز صاحبہ نے اپنی ذاتی مصروفیات یا ذاتی ایکٹیویٹیز یا اپنی بسنت ایکٹیویٹیز کینسل کر دی ہیں۔ وہ ایک کوئی کانسرٹ ہونا تھا، کوئی میوزیکل شو تھا، وہ کینسل کر دیا۔ بڑی مہربانی، یہ احسان ہے ان 32 شہیدوں پر، ان کے خاندانوں پر، اس ملک پر، لیکن بسنت کینسل نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ہماری 1.5 سالہ محنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ یہ ملک نواز شریف صاحب کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں کوئی ہماری خواہشیں بھی شامل ہیں، یا ہماری خواہشیں بھی پوری ہونی چاہیے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس پر مزید بات کرنے سے پہلے عطا تارڑ صاحب کی سن لیتے ہیں۔ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ ماشاءاللہ، کل تک مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں نعرے لگتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ تب یہ نعرے مار رہے تھے کہ ساڈے وال تک سجنا، اس وقت کی فوج، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ ساڈے وال تک کو، ساڈے سر تے ہاتھ رکھو۔ اب رکھ لیا، تو لہٰذا یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ اس وقت خلائی ہے، مخلوق خلائی ہے۔ یہ فوج کو اس وقت کہتے تھے خلائی مخلوق، نظر نہ آنے والے لوگ۔ اب تو انہیں چاروں طرف وہی نظر آتے ہیں اور انہی کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اس وقت کیا کہتے تھے؟ مریم نواز صاحبہ کی جلسوں میں اور ہر جگہ کیا نعرے لگتے تھے؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور اب یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ کوئی آپ کی ایک زبان ہے عطا تارڑ صاحب، کسی ایک جگہ تو رکیں، کسی ایک پوائنٹ آف ویو پر تو رکیں، کسی ایک موقف پر تو رکیں۔
جب فوج آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تب آپ فوج کے خلاف ہوتے ہیں، جب فوج آپ کے ساتھ ہوتی ہے تب آپ اپنے مخالفین کو دیواروں میں چنوا رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نعرہ آپ نے دیا ہے۔ اللہ آپ کے وقت بلند رکھے عطا طاہر صاحب۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کا علاج ان کے ذاتی معالج سے کروانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ماشاءاللہ جی، انسداد دہشت گردی کی عدالت صاحبہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ عمران خان کے 13 مقدمے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں۔ حاصل وصول کچھ نہیں ہونا۔ اب سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ ہے، اور یہ سپریم کورٹ صرف فوجداری اور سول مقدموں کے لیے ہے، اور یہ 13 مقدمے بھی اس لیے سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں کہ لائن میں لگے ہوئے تھے، ورنہ ہونا وانا کچھ نہیں ہے۔ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا میں بات کر رہا ہوں یا آفریدی صاحب کی، کہ جس کو سلمان اکرم راجہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ تو لے دیں، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لے لی اور آگے پی ٹی آئی کو دے دی۔ سلمان اکرم راجہ چیف جسٹس سے مل کر کہتے ہیں ہمیں وہ رپورٹ تو لے دیں۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 1 گھنٹے میں آپ کو مل جائے گی۔ 2-3 گھنٹوں بعد جب دوبارہ رابطہ کیا گیا سپریم کورٹ سے، تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا، اب کوئی نہیں دیتا آپ کو رپورٹ تو ہم کیا کریں۔ یہ ہے اختیار اس سپریم کورٹ کا۔ خیر، اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ترلائی امام بارگاہ، خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ یا مسجد جو دھماکہ ہوا، ان میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد اب 32 ہو گئی ہے، اور 13 شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کا تعلق داعش سے ہے، اور وہ ہماری حراست میں ہے۔ اور کچھ لوگ، کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور جو حملہ آور تھا اس کا نام سامنے آیا، بلکہ شناختی کارڈ سامنے آیا ہے۔ 26 سالہ یاسر خان ہے، ولد بہادر خان، 4 سدہ روڈ، محلہ عباس کالونی، پشاور کا رہائشی۔ 4-5 ماہ افغانستان میں رہا، وہاں ٹریننگ حاصل کی، کئی بار افغانستان آیا گیا، بعد میں باجوڑ، نوشہرہ اور پھر اسلام آباد آیا، اور ریکی کرتا رہا۔ اس امام بارگاہ کی خودکش حملے سے پہلے، مسجد میں گھسنے سے پہلے اس نے فائرنگ کی، مسجد کے حال میں جا کے خود کو اڑا لیا۔ 4 سے 6 کلو بارودی مواد باندھا ہوا تھا اس نے۔ 2 بھائی اس کے گرفتار ہو گئے ہیں، خاتون گرفتار ہو گئی ہے، 4 سہولت کار بھی گرفتار ہو گئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جس کا تعلق داعش سے ہے وہ بھی ہماری حراست میں ہے۔ 32 لوگ شہید ہو گئے اسلام آباد میں، اور لاہور میں بسنت جاری ہے۔ گورنر پنجاب صاحب نے پہلے 5 منٹ اسلام آباد کے جو یہ شہید ہیں یا دھماکہ، یہ خودکش دھماکہ ہے، اس پر 5 منٹ تعزیت کی اور پھر گڈی اڑائی۔ ماشاءاللہ گورنر صاحب، تھوڑے بھی بخت بلند رہن۔ یعنی منافقت کی اعلیٰ مثال ہیں ہم لوگ۔ ہمارا میڈیا دیکھیں، شرمناک کردار ہمارے میڈیا کا۔ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ کیمرے اسلام آباد کی طرف ہوتے ہیں تو سوگ میں ڈوب جاتا ہے، تعزیتیں، مذمتیں، ہمدردیاں۔ جو ہی کیمرے لاہور کی طرف آتے ہیں، ڈھول، بسنت، خوشیاں، کہکے، آسمان، فضا پتنگوں سے بھر گئی۔ اور باقی چھوڑیں، میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی یہ فوٹیج دیکھیں لاہور کی۔ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف لاہور میں اپنے دوستوں کے ہمراہ بسنت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے، ٹی وی پر آیا ہے، کہ اس بار ڈور کی کوالٹی بہتر ہے، ڈور بہت شاندار ہے، پہلے بہت موٹی ڈور ہوا کرتی تھی۔ 32 جنازے، 32 لاشیں، اسلام آباد لہو لہان۔ میرا محبوب قائد 3 دفعہ کا وزیر اعظم لاہور چھت پر، لاہور میں ایک چھت پر بسنت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔
اور نعرے مارو ان کے جلسوں میں، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بھنگڑے ڈالو ان کے جلسوں میں، اور ان لوگوں کو بڑا بناؤ۔ یہ ہمارے لوگ ہی ہیں جن کی لالچ نے، جن کی ہرس نے، جن کی ضرورتوں نے ان لوگوں کو بڑا بنا دیا، جن کی خواہشیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، جو ان کے نوازے ہوئے ہیں۔ ٹی وی دکھا رہے تھے نواز شریف صاحب بسنت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اوپر تجزیے ہو رہے تھے، ہمارے بڑے دگج قسم کے صحافی تجزیے فرما رہے تھے۔ پرانے دور میں ہم شادیوں پر بھانڈ دیکھا کرتے تھے، بھاگ لگے رہن، باغ ساوے، اے ویل ویل چودھری صاحب دے نام دی ویل، وہی کچھ آج کل زیادہ تر ہمارے ٹی وی چینلوں پر ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے نام، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، بڑی بڑی کرسیاں، چھوٹے چھوٹے لوگ۔ نواز شریف صاحب بسنت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ڈور کی تعریف کر رہے تھے، اور چونکہ یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کی خواہش پر ہوا ہے، لہٰذا بسنت کیسے کینسل ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد لہو لہان ہے، ہوتا رہے۔ 32 لاشیں وہاں پڑی ہیں، پڑی رہیں۔ 32 جنازے وہاں سے اٹھیں گے، اٹھتے رہیں۔ لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے، دفنایا جاتا رہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی ذاتی مصروفیات، مطلب بسنت کی مصروفیات کینسل کر دی ہیں، بڑی مہربانی، لیکن بسنت کینسل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے 1.5 سالہ ہماری محنت ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے جو چھت پر بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور جب نواز شریف صاحب کی خواہش ہو تو پھر کیسے ہم اسے کینسل کر سکتے ہیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور بھی فرمایا کہ میں ہسپتال میں کسی کو دیکھنے گئی تو وہاں ایک شخص نے مجھے بتایا میرے تایا اور میرے ابو کی 25 سال سے بول چال بند تھی، بسنت پر دوستی ہو گئی۔ یہ بھی بسنت کی برکتیں بتا رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ۔ اگر آپ کو کوئی بھلیکھا ہو نا تو یہ برکتیں بتا رہی ہیں کہ تایا جانی اور ابو دونوں میں 25 سال سے بول چال بند تھی، بسنت پہ دوستی ہو گئی۔ مطلب اگر اب بسنت نہ منائی جاتی تو تایا اور ابو تو بغیر بولے چالے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ ابھی ہو سکتا ہے مودی صاحب سے بھی ہماری بول چال بند ہے، وہ بھی فون کر لے کہ یار بسنت کا موقع ہے، میرا بھی دل کیا کہ میں نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے بات چیت کر لوں، ساڑھی بول چال کھل جائے۔ یعنی بسنت کی برکتیں دیکھیں، اور اس تائے کو بھی سلام جو 25 سال سے ابو سے نہیں بات کر رہا تھا، اور اس ابو کو بھی سلام جو تائے سے جس کا بول چال بند تھی، اور تائے کا بھی حال تک نہیں پوچھ رہا تھا۔ لیکن بسنت آئی، غالباً ایک ہی گڈی رہ گئی ہوگی دکان پہ، تو پھر دونوں جب بھی ڈال لی ہوگی کہ اپنی مل کے اڑاتے ہیں اس گڈی کو، علیحدہ علیحدہ اڑانے کے بجائے۔ اور رانا سکندر یاز صاحب وزیر تعلیم پنجاب، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام آباد کے حادثے پر دل رنجیدہ ہے، مگر بسنت کینسل کرنے کا مقصد دشمن کے آگے جھکنا۔ رانا صاحب بڑی دور کی لائیں آپ، جھکنا نہیں ہے، گڈی اڑاتے رہنا ہے۔ آپ گڈی اڑا رہے ہوں گے نا تو دشمن سمجھے گا کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آگے رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہی تو دشمن کا ٹارگٹ ہے کہ ہماری بسنت میں رنگ میں بھنگ ڈالنا نا، یہی تو دشمن کا ٹارگٹ ہے، رانا صاحب فرما رہے ہیں، رانا سکندر یاز صاحب۔ دشمن کا ٹارگٹ جو ہے پورا نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ بزدل دشمن کو ہماری افواج بزدل دشمن کا خاتمہ کریں گی۔ اے بزدل دشمن، انشاءاللہ ہماری افواج تمہارا خاتمہ کریں گی، ہمیں گڈی اڑانے دے، فوج جانے اور بزدل دشمن جانے، ہماری بسانت میں بھنگ کوئی نہ ڈالے، رنگ میں بھنگ کوئی نہ ڈالے، ہم گڈی اڑاتے رہیں گے، کیونکہ دشمن کو ہم نے دکھانا ہے کہ پیچا ہم نے لڑانا ہے، دشمن کو دکھانا ہے، ہم نے سر نہیں جھکانا ہے، رانا صاحب فرما رہے ہیں۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی چونکہ خواہش پہ یہ بسنت ہوئی ہے تو لہٰذا بسنت کینسل نہیں کر سکتے۔ جی مریم اورنگزیب صاحبہ، سچ بولنے کا شکریہ، اور
میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک بنا ہی آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ ہماری تو بنیادی خواہشیں، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی گڈیاں اڑ رہی ہیں اور صدا سے ہی اڑ رہی ہیں۔ تو یہ ملک آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو لہٰذا آپ تو اپنی خواہشیں پوری کریں۔ اور نواز شریف صاحب نے جب خواہش کا اظہار کر دیا تو پھر بسنت کینسل کرنے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ ہاں، ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، نواز شریف صاحب سے بھی، مریم نواز صاحبہ سے بھی، مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی، رانا سکندر ریاض صاحب سے بھی، خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو اور آپ کے سارے رشتہ داروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن خدا نہ خواستہ آپ سب میں سے کسی کا کوئی پیارا خودکش حملے میں جان سے چلا جاتا یا اللہ کو پیارا ہو جاتا، مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، رانا سکندر ریاض صاحب، سارے جو گورنر پنجاب صاحب جو گڈیاں اڑا رہے تھے، ان ساروں سے کہنا کہ اگر آپ کے پیارے خدا نہ خواستہ آپ کے کوئی رشتہ دار خدا نہ خواستہ اس خودکش حملے میں اللہ کو پیارے ہو جاتے، ان کی جان چلی جاتی، تو آپ پھر بھی بسنت مناتے، پھر بھی یہی کہتے کہ آپ نے بسنت کینسل نہیں کرنی کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے؟ ہرگز نہ کہتے۔ جو تن لاگے سو تن جانے، اس عوام سے کبھی بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور آپ قدم قدم پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ ہم ان میں سے ہیں، نہ یہ ہم میں سے ہیں۔ آپ کی دنیا الگ ہے جس میں پیچے لگ رہے ہیں، گڈیاں اڑ رہی ہیں، ہماری دنیا الگ ہے جس میں ناکے، دھماکے، فاکے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کوئی پیارا اس خودکش حملے میں مارا جاتا تو آپ کی بسنت جاری رہتی۔ ایک ہی سوال ہے میرا، مریم نواز صاحبہ اس سوال کا جواب دیجئے گا، مریم اورنگزیب صاحبہ آپ بھی، رانا سکندر ریاض صاحب آپ بھی۔ رانا صاحب آپ کا کوئی پیارا خدا نہ خواستہ اس خودکش حملے میں جان سے چلا جاتا تو آپ گڈی اڑاتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم نے دشمن کے آگے جھکنا نہیں ہے، ہم نے گڈی اڑانی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اگر آپ کا خدا نہ خواستہ، اللہ آپ کے ساروں کو پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، اگر آپ کا کوئی پیارا اس خودکش حملے میں جان سے چلا جاتا تو آپ سینہ فخر سے پھلا کر اور سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے بسنت منانا، میں بسنت کینسل نہیں کروں گی۔ اور مریم نواز صاحبہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی اپنا اس خودکش حملے میں جان سے جاتا تو آپ یہی کہتے ہیں کہ مناتے رہو بسنت، اڑاتے رہو گڈیاں۔ ایک سوال آپ سب سے، مجھے پتہ ہے سوال کا جواب تو آپ نے نہیں دینا، لیکن یہاں نہیں، اوپر تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔